بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. بتا تم مسلمان بھی ہو یا نہیں. یوں تو سید بھی ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سب کچھ ہو، مگر بتاؤ مسلمان بھی ہو. چونکہ ابھی یہ ایک ایسا سیزن چل رہا ہے کہ جس میں عام طور پر شادی بیاہ کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، تو اس مناسبت سے چند باتیں نکاح کے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے اسلامی نکاح اور ایک ہے مسلمانوں کا نکاح. ان دونوں کے درمیان اگر آپ جائزہ لے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہے اسلامی نکاح اور ایک ہے مسلمانوں کا نکاح. حالانکہ فرق تو نہیں ہونا چاہیے مگر بہت زیادہ فرق ہے. ایک یہودی یا ایک عیسائی کو آپ بلا کر کے پوچھے کہ اسلامی نکاح جس میں ہر چیز کی رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کر کے اس لٹریچر کو پڑھیں اور مسلمانوں کے شادی حال کا جائزہ لے. اس کے بعد جس نتیجے پر تو پہنچے وہ نتیجہ سب کے سامنے پیش کریں. اگتے سورج کی طرح یقین ہے وہ یہی کہے گا کہ اسلامی شادی اور مسلمانوں کی شادی کے درمیان زمین آسمان اور رات دن کا فرق ہے. ان کا تو دور دور سے اسلامی شادی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام میں نکاح ایک اہم ترین عبادت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع من سنن المرسلین. 4 چیزیں تو تمام انبیاء کی سنتیں ہیں: الحیا والتعطر والسواک والنکاح. شرم و حیا یہ سارے انبیاء کی سنت ہیں. اسی طرح استعمال کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. مسواک کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. النکاح اور نکاح کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. معلوم ہوا نکاح بھی عبادت ہے. بلکہ مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص نوافل میں مشغول ہے اور ایک آدمی نکاح کی مجلس میں شریک ہے، دونوں میں افضل وہ ہے جو نکاح کی مجلس میں شریک ہے.
اس سے معلوم ہوا بھی نکاح بھی عبادت ہے، مگر اس نکاح کی عبادت کا تعلق ہماری زندگی میں دور دور سے نہیں ہے۔ مسجدوں میں نکاح ہوتا ہے، منگنی کی رسم سے لے کر ولیمے کے اختتام تک ہر چیز کو آپ بخوبی دیکھیں، صرف عبادت کا پہلو چند منٹ کے لیے نظر آتا ہے، وہ بھی ایک عالم دین کو بلا کر مسنون خطبہ پڑھا دیا، دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، اب عالم صاحب آپ اپنی طرف اور ہم جائیں گے اور ہماری کوئی حدود نہیں ہے، سارے حدیں ہم پار کر لیتے ہیں، چاہے شادی ہال میں ہو یا منگنی کی رسمیں کہیں پر بھی ہوتی ہو، دور دور تک کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ یہ ہماری مذہبی عبادتیں ہیں، کوئی ثابت کر کے بتا دے کہ یہ نکاح کی عبادت ہے جس میں ساری عبادتوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہو، نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے جو احکامات ہیں، شاید ان سے ہم بے خبر ہیں۔ کئی جہالت کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ہم شادی بیاہ میں اس سے آگے نکل چکے ہیں کہ غیر بھی وہ طریقے نہیں اپناتے جو ہم طریقے اپنا رہے ہیں۔ اس لیے چند باتیں جو شریعت نے نکاح کے متعلق ہمارے سامنے پیش کی ہیں وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نکاح سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ ہے لڑکی اور بچی کا انتخاب، کون سی بچی کا انتخاب کیا جائے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو کنواری لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو المصطلق کے لیے روانہ ہوئے اور غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوہ بنو المصطلق جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے واپس آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا اونٹ تو چلنے کو بھی تیار نہیں ہے، بار بار پیچھے پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اونٹ بھی اڑیل بن گیا ہے، چلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور ایک ٹہنی آپ نے درخت سے نکالی اور ہلکے ہاتھ سے اس سواری کو مارا اور کہا کہ جابر اب سوار ہو جائے، اب تمہارا ٹمٹم BMW میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سوار ہوئے اور ایسی تیز بھاگنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے BMW بیچیں گے؟ کہ یا رسول اللہ اگر آپ تیار ہیں تو میں ہدیہ پیش کرنے کو تیار ہو، یہ تو میری سعادت ہے کہ آپ میرا ہدیہ قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں قیمت لوں گا، میں ہدیہ نہیں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جو قیمت آپ طے کریں میں اس میں دینے کو تیار ہوں، نہیں قیمت آپ لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں قیمت بھی تم لگاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ ایک اوکیا چاندی میں یہ مرچڈیز ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں تو بہترین کار آ سکتی ہے، یہ ایک اوکیا چاندی تو بہت زیادہ قیمت تم نے لگائی ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ کو اختیار ہے، آپ جتنے میں خریدنا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ایک اوکیا چاندی میں نے خرید لیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے اتر گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے قبضے میں آ گئی، آپ مالک بن گئے، اب میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مدینہ تک تم سوار ہو جاؤ، مدینہ آنے کے بعد پھر مجھے حوالے کر دینا۔ وہ اس پر سوار ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مسجد میں 2 رکعت پڑھو، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک اوکیا چاندی تول کر کے لاؤ اور حضرت جابر کو دے دو، اور کہا کہ اونٹنی بھی تم لے جاؤ۔ صرف ایک نوازنا مقصود تھا۔ سفر کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر نکاح بھی کیا کہ نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ سفر میں آنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے میرا نکاح ہو گیا ہے، کوئی انویٹیشن نہیں، دعوت نامہ نہیں، کوئی ہال بک نہیں، اس کی اطلاع ہمیں نہیں، جبکہ میں 2 جہاں کا نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کنواری عورت سے نکاح کیا ہے یا سیبہ عورت سے نکاح کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک عورت جو پہلے کسی شوہر کے نکاح میں تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا ایسی عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا علیکم بالابکار،
باقیرہ عورتوں سے نکاح کرو، کنواری عورتوں سے نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وہ زبان کی بڑی میٹھی ہوتی ہے، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، اور بچہ جننے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، اور مہینے میں 10,000 کے بجائے 5,000 بھی دیں گے تو راضی ہو جائے گی، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، قلیل چیز میں بھی وہ راضی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور میری چھوٹی چھوٹے بہنیں علی اختلاف الاقوال 10 بہنیں ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کسی تجربہ کار عورت سے میں نکاح کروں تاکہ میری بہنوں کی بھی ضروریات وہ پوری کر سکے، ان کے سر میں بھی وہ کنگا کر سکے، تو اس نیت سے میں نے ایسی سیبہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو باقیرہ کنواری عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، مگر انہوں نے اپنا عذر بتایا، بڑی عمر ہے، نئی عورت مل رہی ہے تو ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلا انتخاب یہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو سنت رسول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا ہے، وہ بھی تو سیبہ عورت تھی۔ زمانے جاہلیت میں 2 نکاح ہو چکے تھے ان کے، اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، اور تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ تو سب سے پہلا نکاح کا اصول یہ ہے کہ عورت کے انتخاب میں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کنواری عورت کا انتخاب ہونا چاہیے۔ شریعت کی دوسری رہنمائی ہے کہ ایک نظر عورت کو دیکھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، کیونکہ پوری زندگی یہ اپنی رفیقہ حیات بننے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہ دیکھا اور کوئی عیب شادی کے بعد جس پر اطلاع ہوئی تو پوری زندگی اس کو افسوس نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نگاہ عورت کو دیکھ لیا جائے۔ اب ایک نگاہ دیکھنے کی حدود کیا ہے؟ صرف عورت کا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ بات کرنا، تنہائی میں دونوں کو ملنے کا موقع دینا، آپس میں گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو چھونا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کیونکہ چہرے کے ذریعے پورے بدن کا جمال معلوم ہو جاتا ہے، اور دونوں ہتھیلیوں کے ذریعے بدن کی سختی اور گرمی بھی معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے اتنی اجازت دی ہے۔ اور جہاں تک اس تعلق سے جو باتیں ہم نے سنی ہے، منگنی کی رسم میں ابھی تو دونوں آپس میں نامحرم ہیں اور دونوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ہائٹ بھی ناپی جاتی ہے، ایک 6 فٹ کا ہے اور ایک 4 فٹ کی ہے، بلکہ یہ بھی سنا کہ انگلیاں بھی، ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیاں بھی ناپی جاتی ہیں، اور پھر ایک نظر دیکھنے کے بجائے وہاں انٹرویو بھی لیا جاتا ہے، کیا پکا سکتی ہے، کیا نہیں پکا سکتی، گھر کا نظم و نسق کیسے سنبھال سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی اب نوبت پہنچ رہی ہے کہ کچھ عورتیں جس کی منگنی ہو رہی اس کا فوٹو لے کر کے اپنے سارے شوہروں کو دکھاتی ہیں۔ اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ صرف ایک نظر اس مرد کو دیکھنے کی اجازت ہے، اس سے کتنے خرافات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد جب گھریلو نکاح ہو جاتا ہے تو پھر بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے ایسے زہریلے جراثیم منگنی کے وقت اور شادی کے موقع پر خود ہم نے بوئے ہیں جو نکاح کے بعد اگتے ہیں اور گھروں میں بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور سال بھی نہیں گزرتا اور گھر جہنم کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ تو شریعت نے جو رہبری کی ہے وہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے، اور حدود بھی جو متعین کی ہے تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو، بلکہ نسب بھی محفوظ ہو، اولاد بھی دیندار بنے اور گھر بھی جنت کا نمونہ بنے۔ یہ رہبری اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بلکہ آج کل تو یہود و نصارہ کا کلچر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آ رہا ہے، جس بچی کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہوتا ہے منگنی سے پہلے ایک دن، ایک ہفتہ، کبھی ڈنر پر جاتے ہیں تاکہ مزاج معلوم ہو جائے۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اور پھر منگنی کے موقع پر بڑا اجتماع اور بڑے کئی لوگوں کو بلانا، یہ بھی قطعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے اس لڑکے نے اس بچی سے رشتے نکاح کا انکار کر دیا تو کس عیب کی وجہ سے انکار کیا کہ سب میں پھیل جائے گا، اور موت تک اس بچی کا کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، تو اس ماں باپ کے لیے پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ عورت غلط کام میں مبتلا ہوگی تو جس نے منگنی کی ایسی رسم کا انعقاد کیا وہ گنہگار ہوں گے۔ ہم کچھ آگے کا بھی سوچیں کہ کتنے ہمارے ایسے رسم و رواج کی وجہ سے غلط کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
کئی باپ جو 5-5 6-6 بیٹیوں کے باپ ہیں وہ سود لینے میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو اگر ہم حلال طریقے سے کر رہے ہیں مگر شریعت کے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور ہماری بلا وجہ رسوم کی وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ہم اس کے مستحق ہے کہ یہ گناہ ہم پر وبال بن جائے. کیونکہ ہر وہ جائز کام جو دوسروں کو ناجائز کام میں مبتلا کر دے اور اس کا سبب بنے وہ جائز کام بھی ناجائز کام بن جاتا ہے. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. کون سا وصف دیکھ کر کے عورت سے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں. کوئی نکاح اس وجہ سے کرتا ہے کہ عورت کے ماں باپ مالدار ہیں یا عورت بھی مالدار ہے. جب مالدار ہیں تو پھر کمانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور عورت کا مال کھائیں گے. یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے جوانی دی ہے, کمانے کی طاقت دی ہے, اور پھر وہ عورت کا مال کھائے, یہ ایک قسم کی بے غیرتی ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک مسئلہ یہاں آپ سن لیجئے, اگر اولاد نابالغ ہے مگر ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ ان کی ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہے تو ماں باپ کو اختیار ہے کہ ان کا پیسہ ان پر استعمال کرے. ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے پیسوں سے ان کی کفالت کرے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اولاد کمانے کے قابل ہو گئی اور ماں باپ کی آمدنی بھی اچھی ہے, خود اپنی پرسنل, اور گزارے کے قابل بھی ہے, تو بہتر ہے وہ اولاد کے پاس سے خرچہ نہ لے. ہاں اگر ماں باپ محتاج ہے تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو خرچہ دے. تو اس میں تو دونوں صورتیں ہیں, مگر میاں بیوی کے معاملے میں اگر شوہر روڈ پتی ہے اور عورت کروڑ پتی ہے تو بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ زمانے کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے مہینے کا خرچہ ہر مہینے عورت کے حوالے کرے. چاہے عورت مالدار ہے, کروڑ پتی ہے, پھر بھی شوہر کے ذمے اس کا خرچہ ہے. آج سے جا کر کے حساب لگائے کہ کتنے مہینوں کا خرچہ باقی ہے, وہ جا کر کے پہلے ادا کرے. تہجد پڑھنا آسان ہے مگر بیوی کے حقوق ادا کرنا بہت مشکل ہے. آج جا کر کے حساب لگائے اور عورتوں کو دیوے. بہت سے حضرات تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے مہر تک باقی ہے. اس زمانے میں 2000 روپے مہر طے کیا تھا, اب بھی وہ باقی ہے. پھر جب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو سننے میں آیا کہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پھر معاف کراتے. اب تو بیچاری دنیا سے چلی گئی ہے, اب معاف کرانے سے کیسے معاف ہوگا. دیکھیے مہینے کے آپ 15,000 دے رہے ہیں مگر ابھی مہر باقی ہے, تو مہر عورت کہا کہ جب تک وہ اپنی زندگی میں معاف نہیں کرتی کل قیامت کے دن آپ کی گردن پکڑی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. صرف مال دیکھ کر کے نکاح کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی نے صرف اسی کو دیکھتے ہوئے نکاح کیا تو اللہ اس کو محتاجگی میں مبتلا کر دیتا ہے. ولی حسبها, کبھی صرف حسب کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے اور میں بھی ایک بڑے خاندان کا داماد شمار کیا جاؤں گا, کبھی لوگ اس وجہ سے نکاح کرتے ہیں. ولی جمالها, کبھی صرف خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں. ولی دینها, اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو, فاظفر بذات الدین, دینداری کو ترجیح دو. اگر لوگ لڑکا والے یا لڑکی والے صرف دینداری کو دیکھ کر کے ہی نکاح کرنا شروع کریں, آسانی سے ماں باپ فکر کریں گے کہ بچہ اور بچی دیندار ہو. کیونکہ دینداری کے بغیر کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تو آسانی سے سارا ماحول دیندار بن جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرے. لیکن آج اس کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے اور شروع کے 3 اسباب کی طرف زیادہ توجہ ہو رہی ہے. تو ہر ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بچہ یا بچی اچھے ڈاکٹر ہو, جاب اچھی ہو, اچھی کمپنی میں کام کرتے ہو, انکم اچھی ہو, جس کی وجہ سے بے دینی اتنی عام ہو رہی ہے کہ یہی بچہ جو مہینے میں 50,000 باپ کے لیے کما کر لاتا ہے مگر باپ کے انتقال پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ ہم نے شروع کے 3 اسباب کو زیادہ دیکھے ہیں اور دینداری کو ہم نے دیکھا تک نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا
کہ میری بیٹی الحمدللہ دیندار ہے اور مجھے بڑی محبت ہے، اس کے بہت سارے رشتے آئے گے تو میں کون سا رشتہ قبول کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیندار لڑکے کا انتخاب کرے، کیونکہ اگر لڑکا دیندار ہے اور تمہاری بیٹی سے اس کی محبت ہو گئی تو وہ پورا کا پورا تمہاری بیٹی کا خیال رکھے گا، اور دیندار ہے اور محبت نہ ہو سکی، نبھاؤ نہیں ہو سکا تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تمہاری بیٹی پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو دینداری کو بنیاد بنائیں۔ اگر دینداری کو سارے لوگ بنیاد بنانے لگے تو انشاءاللہ معاشرے میں آسانی کے ساتھ دینداری پیش آئے، آسانی کے ساتھ دینداری پیدا ہوگی۔ فاظفر بذات الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، دینداری کے ساتھ مال بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ جمال بھی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن چند رشتے آ جائے اور اس میں سے کس کا انتخاب کرنا، تو دینداری کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم میں سے کوئی آدمی طاقت رکھے کہ وہ ہم بستری کے بھی قابل ہے اور عورت کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، مہر بھی دے سکتا ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہوں کو پست کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دین کو نقصان دو طریقے سے پہنچتا ہے، ایک شرمگاہ کی وجہ سے اور ایک پیٹ کی وجہ سے۔ جب نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب کسی انسان نے نکاح کر لیا اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب شرم کا محفوظ ہو گئی، اب پیٹ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا ہے کہ حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، اگر اس کا بھی خیال رکھ لیا تو آدمی آسانی سے پورے دین پر عمل کرنے والا ہو گیا۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خواہشات کا بھی خیال رکھا ہے کہ نکاح کی اجازت دی ہے۔ عیسائیوں میں جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی یا کچھ سنیاسی بن گئے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے نکاح اور اولاد بیویاں یہ سب مانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تردید کر دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی مقرر کی تھی اور ان کے لیے اولاد بھی متعین کر دی تھی، بلکہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے 25 انبیاء ہیں، سارے کے سارے وہ انبیاء ہیں جو متزوج تھے، مناہل تھے، نکاح کیے ہوئے تھے۔ اس پر جو اشکال ہوا تھا کل بھی ہم نے حل کیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یہ تو بے نکاح تھے، خود قرآن نے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ التعلیق الصبی میں حضرت مفتی حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی نکاح کیا تھا تاکہ انبیاء کی سنت سے برکت حاصل ہو جائے، اگرچہ انہوں نے نکاح کے بعد ہم بستری نہیں کی تھی مگر نکاح تو کیا تھا تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے اور انہوں نے بھی نکاح نہیں کیا، تو جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان میں ہوا تھا، اسی خاندان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اس لیے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے قابل بن گیا اس آدمی کو نکاح کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے نکاح میں جلدی اختیار کرنا چاہیے، اور نکاح سے پہلے بہت ساری باتیں جو شریعت نے بتائی ہیں کسی عالم کی رہبری میں ان کو ساری باتیں بتانی چاہیے، یہ کھول کر کے باتیں ماں باپ نہیں بتا سکتے، یہ تربیت کی لائن کی باتیں یا تو استاد بتا سکتے ہیں یا کوئی عالم دین ہی بتا سکتا ہے، اس لیے ماں باپ کو کم سے کم نکاح سے پہلے اپنی اولاد کی کیا رہبری ہے کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر اپنی بیویوں کے کیا حقوق ہے اور ماں باپ کے کیا حقوق ہے۔ نہ بتائے جانے کی وجہ سے بچہ بہت بہترین کمپنی میں جاب کر رہا ہے مگر آج کل ایک کلچر عام ہو رہا ہے کہ ماں باپ جیسے جیسے عمر رسیدہ ہوتے جا رہے ہیں یہ نظریہ
ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں آ رہا ہے کہ یہ ماں باپ اب گھر میں رکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ موت سے پہلے موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ کاش ایسی نافرمان اولاد اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے؟ قصور ہمارا ہے، تو اس بچے کو ہم نے دین کی تعلیم ہی نہیں دی۔ کم سے کم بچپن میں یہ بتایا جاتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا کیا درجہ دیا ہے، ماں کو کیا درجہ دیا ہے۔ یہ تعلیم صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں ماں تو قدموں کے نیچے جنت ہے، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس ماں کے سر کا کیا حال ہوگا۔ اگر یہ چیزیں بچوں کو پڑھائے گی، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے مشکل کام ہے، اگر یہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے نہ ہوتے، کوئی بھی اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہ ہوتی۔ اور مسلمانوں کے پاس یہ بہترین تعلیم ہے، اور مسلمان ہی آخرت کے سلسلے میں اپنا عقیدہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ثواب کی امید پر وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم اپنی اولاد کو پہلے سے بتائیں گے، نکاح سے پہلے بتائیں گے، تو انشاءاللہ یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور آخر میں جو میں نے کہا کہ ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو دیندار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ارشاد فرمائی ہے، وہ آخری روایت جو میں نے پڑھی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا مال و دولت ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور بہترین متاع اور بہترین دولت نیک عورت ہے۔ اگر شوہر کو نیک عورت مل جائے تو فجر کی نماز کی بھی وہی فکر کرے گی، 5 وقت کی نمازوں کی بھی وہی فکر کرے گی۔ اگر شوہر نہیں اٹھ رہا ہے تو وہی نیک بیوی اس کو اٹھائے گی۔ آخرت کے معاملے میں ہمیشہ شوہر کو چوکنا رکھے گی، اس کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اولاد ہوئی گئے تو اولاد کو نیک اور دیندار کیسے بنانا ہے وہ نیک عورت ہی فکر کر سکتی ہیں، اور اگر عورت دیندار نہیں ہے تو وہ شوہر کے حقوق تک ادا نہیں کر سکتی۔ پھر آپ چاہے کتنی عدالتوں کے چکر کاٹ لیں، کوئی عدالت جس عورت کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے مجبور ہی نہیں کر سکتی کہ شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے دینداری کا انتخاب کیا جائے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں تعلیمات بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ چونکہ ابھی دیوالی کے موسم میں نکاح اور شادی بیاہ کا ماحول زیادہ ہے کچھ علاقوں میں، تو اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے عصر کے بعد جو درس مشکات ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اس میں ابواب النکاح کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں۔ تو کم سے کم نوجوان ایسی مجلسوں میں شرکت کریں۔ ہفتے میں 2 دن چھٹی رہتی ہے، جمعہ اور شنیچر، باقی تمام دنوں میں عصر کے بعد درس حدیث سنایا جاتا ہے، اور اس میں خصوصاً اس مناسبت سے نکاح کے متعلق جو بھی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ساری روایتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو نوجوانوں کو کم سے کم ایسی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی ایک نئی زندگی میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، تو اس تعلق سے ساری رہبری ہمارے پاس ہو، اور اسی رہبری کے نتیجے میں ہماری زندگی بھی سکون والی ہو، ہمارے ماں باپ کو بھی ہم سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، اور اللہ کے وہاں بھی ہم حقوق میں کوتاہی نہ کرنے کی وجہ سے جواب دینا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان رہبریوں پر ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کم سے کم نکاح کو سادہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا فرما لیں۔